بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ پاک اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے حوالے سے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیو ملائی قصوں پر ایسے گھوڑے کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے کل کی اوتار کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑے سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے سکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحر روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا ہے۔ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوہوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر معکوف الفطرت داستان طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن اس گھوڑے کو سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ سکندریہ سے مدینے تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس کے منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ کو اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسہ حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن رہا تھا۔ جب یہ دونوں کی بات ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزید لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے کربلا کے میدان، تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوج کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر بولا کہ کربلا میں امام حسین کا گھوڑا کہاں گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکا۔ لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑے نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے گھوڑا غائب ہو گیا۔
بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کی سواری ہوگی۔ آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ نگہبان۔